السلام علیکم ناظرین، پروگرام ویژن بائی راجہ عاطف ذوالفقار کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ناظرین، آج میرے پاس آپ سے گفتگو کے لیے 4 انتہائی دلچسپ موضوعات ہیں۔ وہ کون کون سے ہیں یہ سن لیجئے۔ جناب، کوئی نیا ٹرک اور نئی بتی آ گئی اپوزیشن کے لیے، اور پھر جناب شہزاد اکبر صاحب نے بھی کوئی نئے دعوے کرنے شروع کر دیے ہیں، اور پھر نواز شریف صاحب اور کرد صاحب لگتا ہے کوئی آمنے سامنے آنے والے ہیں۔ یہ کیا چکر ہے، یہ بتائیں گے آپ کو، اور پھر آپ کو بتائیں گے کہ جناب جو آسمہ جہانگیر صاحبہ مرحومہ کے حوالے سے ایک سیمینار تھا، اس سیمینار میں جو ہے وہ غزل اور جواب غزل والا معاملہ ہوا ہے جناب کرد اور جناب چیف جسٹس آف پاکستان کے۔ اس پر بات کریں گے، مگر اس سے پہلے کہ ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھائیں، آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے، اور ساتھ ہی بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ جو ہی کوئی نیا پروگرام اپلوڈ ہوتا ہے تو اس کا نوٹیفیکیشن فوری طور پر آپ کو موصول ہو سکے۔ پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں جی۔ آسمہ جہانگیر صاحبہ کی یاد میں ایک سیمینار تھا، اس سیمینار میں بہت بڑی شخصیات شریک تھی، اس میں چیف جسٹس آف پاکستان موجود تھے، اور سابق چیف جسٹس ثاقب نثار صاحب موجود تھے، جسٹس قاضی فائز صاحب جو سٹنگ جج ہیں وہ موجود تھے، اور جو بار کونسل کے اور بار اسٹیشنز کے عہدیداران تھے وہ موجود تھے، اور جناب ون اینڈ اونلی علی احمد کرد صاحب بھی موجود تھے۔ اچھا، علی احمد کرد صاحب کا ایک بڑا عجیب معاملہ ہے۔ علی احمد کرد کوئی بہت زیادہ دولت مند آدمی نہیں ہے، لیکن وہ جسے کہتے ہیں کہ وہ سامنے آئے لوگوں کے، جب مشرف صاحب کے حوالے سے اور عدلیہ کی بحالی کے لیے جو وکلاء نے تحریک چلائی تھی اس میں وہ ایک بڑے نام کے طور پہ سامنے آئے۔ علی احمد کرد صاحب کی خوبی یہ ہے کہ وہ کسی بھی تقریب میں موجود ہوں، چاہے اس تقریب میں کوئی بھی موجود ہو، بڑی سے بڑی شخصیات یا شخصیت موجود ہو، تو کسی کا چراغ علی احمد کرد کے سامنے نہیں جلتا۔ حالانکہ علی احمد کرد صاحب کو اپنے جثے کے حوالے سے، اپنی جسامت کے حوالے سے کوئی بہت ہیوی شخصیت نہیں، بڑے دبلے پتلے سے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت سلم سمارٹ آدمی بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ان کا جو قد اور ان کا جو وزن ہے آئینی اعتبار سے، قانونی اعتبار سے، بلا شبہ وہ ملک میں بہت ہیوی ویٹ قانون دان سمجھے جاتے ہیں۔ اچھا، وہ جس محفل میں موجود ہوتے ہیں وہاں پہ پھر کسی کا چراغ تو جلتا نہیں ہے۔ میرا اپنا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ کسی تقریب میں کرد صاحب موجود ہیں اور دیگر مقررین، چاہے وہ کتنے ہی شعلہ بیان مقررین ہوں، چاہے وہ کتنی بڑی شخصیات ہوں، وہ جب تقریر کر بھی رہی ہوتی ہیں تو پھر وکلاء نعرے لگانا شروع کرتے ہیں، کرد کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھئی ہم تو کرد صاحب کو سننا چاہتے ہیں۔ سو پھر کرد صاحب جب آتے ہیں تو پھر چھا جاتے ہیں۔ لاہور میں بھی ایسا ہی ہوا، کرد صاحب نے جناب ملک کے نظام انصاف کو للکار دیا، اور نظام انصاف کو للکارنے کے بعد انہوں نے کہا کہ جناب میں پاکستانی ہوں اور میرا یہ حق بنتا ہے کہ میں بات کروں، کیوں نہیں مل رہا لوگوں کو انصاف، کچھ اس قسم کی باتیں کی، اور پھر انہوں نے جو ہے وہ بہت متنازع گفتگو بھی کی، متنازع سینس میں کہ انہوں نے کہا کہ یہ 22 کروڑ عوام کا ملک ہے، لیکن ایک جرنیل کی گردان انہوں نے کئی دفعہ کی، اور جس پر جو نے وہ پورا جو حال تھا وہ چارج ہو گیا، اور وکلاء نے اٹھ کے نعرے لگانے شروع کر دیے، اگرچہ کہ وہ جو انتظامیہ تھی انہوں نے ان کو ریکویسٹ بھی کی کہ جی مہربانی کریں، یہ کوئی سیاسی پلیٹ فارم نہیں ہے، لیکن کرد صاحب نے ان کی بات سنی اور اس کے بعد پھر وہیں ایک جرنیل سے شروع کر دیا۔ تو بہرحال وہ کرد صاحب جو ہیں وہ انہوں نے جو جیسا ان کا سٹائل ہے وہ انہوں نے اپنے جسے کہتے ہیں کہ اپنے لفظی حملے کیے، لفظی گورا باری کی، اور زبردست قسم کی بمباری کی یا قانونی نکات اٹھائے۔ اس کے بعد پھر جب چیف جسٹس صاحب وہاں موجود تھے، جسٹس گلزار احمد خان صاحب جو پاکستان کے چیف جسٹس ہیں، اور جب ان کی باری آئی تو پھر وہ بھی خاصے برہم نظر آئے، اور انہوں نے کہا کہ جناب یہ لوگوں کو مس گائیڈ نہ کیا جائے، اور جو ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں، اور ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیتے، کسی کی جرت نہیں کہ ہمیں ڈکٹیشن دے، اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا کہ جناب ضمیر کے مطابق ہم فیصلے کرتے ہیں، بتا دیں کون سا فیصلہ ہے جو ہم نے ضمیر کے خلاف کیا۔ لیکن چونکہ وہ آخری مقرر ہوں گے تو کرد صاحب کی تقریر تو ان سے پہلے ہو چکی تھی، تو کرد صاحب کی طرف سے ان کا جواب نہیں آ سکا، لیکن بہرحال انہوں نے عدالت کا دفاع کیا، سپریم کورٹ کا دفاع کیا، اپنی دیگر اعلیٰ عدلیہ کا دفاع کیا، تو چیف جسٹس صاحب نے بہت اچھا کیا، ان کو ایسا ہی کرنا چاہیے۔ لیکن جو دوسری طرف ہے، اگر جو ریزرویشنز ہیں، جو لوگوں کے تحفظات ہیں، وہ بھی یقیناً بیجا نہیں ہیں۔ میں ذاتی طور پہ اس چیز کو جانتا ہوں کہ جہاں کسی ایک ذرا سے سینسٹیو طبقے کے حوالے سے کوئی ریٹ پٹیشن آ جائے تو جناب کسی ہائی کورٹ کی، کسی سپریم کورٹ میں وہ پھر سالوں پڑی رہتے، کوئی اس کو سننے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ تو انصاف کی فراہمی کا معاملہ تو ہے بہرحال، لیکن ہمیں امید ہے کہ جسٹس گلزار احمد خان صاحب چیف جسٹس آف پاکستان وہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو دیگر ہائی کورٹس ہیں اور جو نیچے ٹرائل کورٹس ہیں ان کو کوئی نہ کوئی خصوصی احکامات ضرور جاری کریں، تاکہ جو سالوں سے لوگ اپنے کیسز کے حوالے سے پھنسے ہوئے ہیں ان کے معاملات ختم ہو سکے، اور لوگوں کو محسوس ہو کہ کچھ عدلیہ کی طرف سے ٹھنڈی ہوا بھی آنا شروع ہوئی ہے۔ یقیناً عدلیہ کی مشکلات ہوں گی، اپنی جگہ پہ ہوں گی، لیکن بہرحال کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ اب ہم آ جاتے ہیں ذرا سیاست کی طرف۔ سیاست میں جو 3-4 روز قبل ہوا، بڑی امیدیں تھیں اپوزیشن کو بھی، لوگوں کو بھی، کہ جناب کوئی
اسٹیبلشمنٹ تو نیوٹرل ہو گئی ہے، تو اب شاید حکومت جو ہے وہ اپنی مرضی کی قانون سازی نہ کر سکے، لیکن وہی لوگ جو ایک رات پہلے تک کیا تھا کہ ہم نہیں آئیں گے، اور حکومت کے خلاف ان کے اتحادی جو بات کرتے، ان کے اپنا اراکین اسمبلی جو بات کرتے، وہ پھر آئے اور پھر وہ سارے بل اور قوانین پاس ہو گئے، اور پھر مولانا فضل الرحمان نے جو طنز کیا وہ ان کا بنتا تھا کہ جناب اور کورونا کے اعتبار، لیکن جناب پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ ابھی بھی کیسے کہتے ہیں کہ اپنی امیدیں جگائے ہوئے ہیں، اور اب انہوں نے ایک دفعہ پھر سے وہی باتیں شروع کر دی کہ جناب یہ ہمیں اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کہا گیا کہ یہ آخری دفعہ ہم نے حکومت کی مدد کی تھی، اس کے بعد ہم نیوٹرل ہو جائیں گے، اور تقریباً ہر دفعہ ایسے ہی ہوتا ہے، کبھی وہ چیئرمین سینٹ والے معاملے پہ کہا جاتا ہے کہ جی یہ اب اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، کبھی گلگت بلتستان کے حوالے سے کہا جاتا ہے اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، کبھی کشمیر کے حوالے سے کہا جاتا ہے الیکشن کے حوالے سے کہ جی اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو گئی ہے، لیکن این ٹائم پر پھر جو ہے وہ خان صاحب کی مدد کی جاتی ہے اور خان صاحب کے بندے پورے کر کے دیے جاتے ہیں۔ ویسے خان صاحب کو اتنی محبت ویسے ماں باپ کی طرف سے بھی نہیں ملی ہوگی جتنی ہماری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ملی ہے، انہوں نے کہ خان صاحب قدر کرن یا نہ کرن انہوں کی مرضی ہے۔ بہرحال وہ اب پیپلز پارٹی نے پھر جو ہے وہ اسی وہ کہتے ہیں کہ وہ میر کیا سادہ ہیں کہ بیمار ہوئے جس کے سبب اسی تار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، اب انہوں نے پھر کہنا شروع کر دیا کہ نہیں جی یہ ہمارا ساتھ نہیں دے رہی مسلم لیگ نون اور دیگر جماعتیں، ورنہ ہم تو ابھی طریقہ عدم اعتماد لے آئیں گے تو اسٹیبلشمنٹ نیوٹرل ہو جائے گی۔ خیر یہ پیپلز پارٹی والے پیسہ کیوں کر رہے ہیں پتہ نہیں، وہ جانے پیپلز پارٹی جانے، ہمیں تو جو نظر آیا کہ یہ بھی ایک دفعہ پھر وہ کیسے کہتے ہیں کہ اسی اتار کے لونڈے سے دعا لینے والی بات ہے۔ دوسری طرف مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ جناب یہ معاملہ سڑکوں پہ حل ہوگا، مسلم لیگ نون بھی اب اسی طرف جاری ہے، کیونکہ شہباز شریف صاحب کا جو فارمولہ تھا مفاہمت کا فارمولہ وہ اس کو بہت بری طرح سے نقصان پہنچا ہے اس سارے معاملے کے بعد، تو پھر وہ بیانیہ جو ہے وہ مریم نواز شریف صاحبہ والا اور نواز شریف صاحب والا وہی چلے گا، لگتا تو اب ایسے ہی ہے۔ اچھا یہاں پہ ایک امپورٹنٹ بات آ گئی کہ جناب شہزاد اکبر صاحب نے آپ سے کچھ دیر قبل کچھ ایسے بیانات دیے ہیں کہ برطانیہ کے ساتھ جناب ہم کو معاہدہ کرنے جا رہے ہیں، اور پھر اس معاہدے کے بعد جو ہے وہ نواز شریف صاحب کو واپس لیں گے، حالانکہ یہ ویسے اب عوام کو خام خواہ بیوقوف بنانے والی بات ہے، اور بھائی آپ لوگ نواز شریف کو لانا ہی نہیں چاہتے۔ میں ذاتی طور پہ دیانتداری سمجھتا ہوں کہ اس حکومت کو وارا ہی نہیں کھاتا نواز شریف کا پاکستان میں ہونا، وہ پاکستان سے باہر رہے وہی ان کے لیے ٹھیک ہے، اسی طرح حکومت ان کی چلتی رہے گی جیسے اب چل رہی ہے، لیکن اگر نواز شریف پاکستان آ جاتا ہے چاہے وہ جیل کے اندر ہی ہو تو وہ پھر جو ہے وہ کہتے کہتے بھائی بڑا پارا ہے پھر حکومت ہستی، تو یہ بات تو ہے شہزاد اکبر صاحب والی، یہ پھر وہی ہے جیسے کہ ہر کچھ عرصے کے بعد ایک شگوفہ چھوڑتے رہتے ہیں کہ جی بس نواز شریف کو انٹرپول کے ذریعے پکڑ کے لے آئیں گے، ان کو جناب ہم ڈپورٹ کرا کے لیں گے، کہانی ایسے ویسے ہے کوئی نہیں، لیکن یہ بات وہی ہے کہ شیر کو آنکھا لگانے والی بات ہے کہ وہ جب شیر کا شکار کرنا ہوتا ہے نا تین ڈبے لے کے کھڑکانے شروع کر دیتے جنگل میں تاکہ وہ شیر کو خاص سمت تک گھیر کے لے جایا جائے اور وہاں پہ شکار کیا جا سکے، لیکن یہاں پہ پرابلم یہ ہے کہ ہانکا تو لگانے کے لیے سارے تیار ہو جاتے ہیں، شکاری ہے کہ موجود کوئی نہیں ہے، کیونکہ جتنا شکار ان کا ہونا تھا ویسے بھی ہو چکا ہوا ہے، تو اب ان کو اور کیا شکار ہونا ہے۔ تو بہرحال یہ جو ہے معاملہ کہ نواز شریف صاحب کو پاکستان لانا یہ ایک دفعہ پھر جو ہے وہ تفریح تباہ کے لیے شہزاد اکبر سے بھی بات کریں، مجھے نہیں لگتا کہ اس میں کوئی سنجیدہ بات ہے۔ بہرحال اب جو ایک سب سے اہم پوائنٹ جو میں نے بات کی تھی پروگرام کے شروع میں کہ نواز شریف اور کرد آمنے سامنے آ گئے، نواز شریف اور کرد کیسے آمنے سامنے آ گئے؟ دیکھیں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ پاکستان کے سیاستدانوں میں سے طویل عرصے کے بعد ایک ایسے سیاستدان اسپیشلی پنجاب سے جنہوں نے ایک مزاحمتی بیانیہ اپنایا اور ووٹ کو عزت دینے کا نعرہ لگایا، ابھی بھی وہ اس پہ قائم ہیں، لیکن اب جو ہے وہ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ اچھا ہم تو مہنگائی میں مر رہے ہیں، حکومت کو روکنے والا کوئی نہیں، انصاف دینے والا کوئی نہیں، بالکل بیڑا غرق ہو گیا ہوا ہے، تو لوگ پھر لازمی بات ہے کوئی بھی ملک ہوگا اپوزیشن کی طرف دیکھتے ہیں۔ اب وہ پیپلز پارٹی والی اپوزیشن جو ہے وہ تو ہر کچھ دنوں کے بعد ایک نئی ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ جاتی ہے، اب پیچھے رہ کے نواز شریف صاحب پیپلز پارٹی، ویسے بھی زرداری صاحب تو بڑے اوپنلی کہہ چکے جی میرا ایک ہی پتر ہے میں تو نہیں کھلو سکتا، تو بہرحال ان کی اپنی بات اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے، کافی ان کی جو ہے وہ قبریں بن چکی ہیں گڑی خدا بخش میں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ نواز شریف صاحب ایک واحد بندے رہ گئے تھے پاکستان میں جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں، خود شہباز شریف صاحب کو بڑے مواقع دیے گئے تو نواز شریف صاحب کی طرف لوگ دیتے تھے، لیکن اب جو وقت گزرتا جا رہا ہے تو لوگ پھر ان سے بھی مایوس ہوتے جا رہے ہیں کہ اچھا یار یہ بھائی تو باہر بیٹھا ہے، سیتے بیٹھے ہیں، قربانیاں دے رہے ہیں، سارا کچھ ہے، تو میاں صاحب سے باہر بیٹھے ہیں، کہ میاں صاحب کی صاحبزادی یہاں پہ موجود ہیں اور وہ ہر ممکن جو ہے وہ اپنا بساط کے مطابق زور لگاتی ہیں، وہ کراؤڈ پولر بھی ہیں، اب دلیر بھی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال وہ اس حکومت کا یا اس موجودہ سسٹم کے حوالے سے جدوجہد کے حوالے سے اپنی ایک زبانی جدوجہد بھی کر رہی ہیں، قانونی جدوجہد بھی کریں، لیکن وہ جو کسی کہتے ہیں گلیوں سڑکوں کی جدوجہد اس کی کرنے کی پوزیشن میں مسلم لیگ نون ابھی تک نہیں آئی۔ آج جب علی احمد کرد صاحب وہاں پہ خطاب کر رہے تھے، جس طرح ان کی گفتگو بڑی بلنٹ قسم کی، بڑی تیز دھار تلوار کی طرف سے، وہ کہتے ہیں کٹاری کی طرح، کٹاری وہ ایسی تلوار کو کہتے ہیں جو دونوں طرف سے جس کی دھار ہوتی ہے،
تو کٹاری کی طرح کی ان کی گفتگو تھی، اور جیسے ان کے آتے ہی اور پھر ان کے بولتے ہی جیسے وکلاء حضرات جو ہیں وہ چارج ہو جاتے ہیں اور چھلانگیں مار کے نعرے لگانا شروع کرتے ہیں، اس وقت ان کے سامنے کوئی بھی آ جائے تو اس کو رگڑ جائیں۔ تو اگر یہی سچویشن رہی تو پھر ایک وقت آئے گا کہ یہ جس ملک کے لوگ ہیں، اور خصوصاً جو اپوزیشن جماعتوں کے حامی لوگ ہیں، پھر جو مسلم لیگ نون کے حامی لوگ ہیں، وہ پھر اپنی اپنی قیادت سے مایوس ہو جائیں گے۔ تو وکلاء کی طرح اگر یہ سارے لوگ بھی، عام پبلک بھی اگر کرد کے پیچھے چل پڑی تو پھر کیا ہوگا؟ اس وقت سے بچیے میاں صاحب، اور جناب اپنے معاملات کو کچھ ٹھیک کیجئے، پاکستان کی سیاست کے لیے کچھ آگے بڑھیے، لوگوں کی کچھ مدد کیجئے، نہیں تو پھر کرد آپ سے آگے نکل جائے گا اور لوگوں نے کرد کے پیچھے لگ جانا۔ آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔